کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سوجل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ سوجل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں یا نفرت، عداوت، رنجشیں اگر بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری جائیداد پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری پراپرٹی پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، جائز حقوق ہمیں نہیں مل پا رہے، یا جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ اس سلسلے میں روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے بھی بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے اور آپ کی استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑے، آئیے حسب معمول کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے، تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت یہ بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تاخر سلسلے میں شامل رہوں گا، مکمل توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کروں گا، ان روحانی علاج پر عمل کروں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور چونکہ اس سلسلے میں کالز بھی لی جاتی ہیں تو یہ بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبدالرزاق ہے، میری والدہ کا نام حاجرہ بی بی ہے، میں سعودی عرب طائف میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے۔ 2007 میں بہت اچھی جاب پہ تھا، اس وقت سے لے کے آج تک میرا نہ کوئی کام صحیح ہو رہا ہے، نہ مجھے کوئی جاب مل رہی ہے، نہ میری کوئی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، نہ میرے گھر کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے عبدالرزاق بھائی، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کا استخارہ کر کے انشاءاللہ روحانی علاج آپ کو بیان کریں گے۔ آپ ایسا کیجئے گا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے، جو روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میرا نام محمد سلیم، میں ملیر سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، بڑی بیماری میں رہتا ہوں، ابھی آج کل بھی بیمار ہوں، اور میری بیگم بھی 4 سال سے بیمار ہے، جس کا نام نادیہ ہے، اس کی والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے گھر والوں کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ آخر زمان ریاض بیگم، مسئلہ پریشانی بنی تھی، میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ۔ ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے۔ میں ملیر سٹی اولٹانہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے بھائی، میں 2 سال سے بے روزگار ہوں، مجھے کام نہیں مل رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ برائے مہربانی میرے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے کچھ استخارے کر کے ان کے جوابات ہم حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی آپ کے قولز تھیں، کچھ روحانی علاج بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں۔ استخارے کر کے انشاءاللہ عز و جل آپ کے جوابات کی طرف ہم آئیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ 2 سال سے ان کو کام نہیں مل پا رہا، اس حوالے سے روحانی علاج۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، بہت زیادہ پریشان ہیں، اس حوالے سے دونوں کے روحانی علاج بیان کر دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دوران آپ کے استخارے کیے جائیں گے، درود پاک پڑھتے رہیے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ جو عبدالرزاق بھائی تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ پریشانی آتی ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں ہی التجا کی جائے۔ آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ نمازوں کی پابندی عبدالرزاق بھائی آپ کیجیے، اور جہاں کہیں بھی کوتاہی ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ غیب سے آپ کی مدد ہوگی۔ اور کوئی بھی وظیفہ دیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں، فرائض، واجبات، اور اس کو پورا کرتا رہے، تو اللہ نے چاہا تو وظیفے کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اسی طرح آپ کے لیے جو وظیفہ ہے، آپ روزانہ یا کہارو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اول آخر درود شریف۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کیسی بھی مصیبت آ پڑی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ دور ہوگی، اللہ نے چاہا۔ اسی طرح ہمارے سلیم بھائی ہیں، انہوں نے بھی اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ بیماری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تو آپ کو تو مدنی التجا یہ ہے کہ آپ سلیم بھائی 3 دن کا مدنی قافلے میں سفر فرما لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں کہ اگر اس کی پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بھی عطا کر فرمائے گا، اور آپ کی پریشانی بھی دور فرمائے گا۔ یا علیمو یا علیمو یا علیمو، یہ اس کا ورد جب تک پریشانی آپ کی باقی ہے تا حصول مراد، یہ آپ اسے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ آپ کی پریشانی جاتی رہے گی، اللہ نے چاہا تو۔ اسی طرح ہمارے مطلب فخر الزمان صاحب تھے، جو بیمار رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ چاہیں تو وہ بھی لکھ لیں، اور پابندی نماز کے ساتھ اس سے مستفیض ہوتے رہیں۔ یا غفورو یا غفورو یا غفورو، یہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل کسی چیز پہ لکھ کر 3 بار یا غفورو لکھ کر یہ اسے پی لیں پانی میں ڈال کے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا۔ بہت اچھے ماشاءاللہ روحانی علاج بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے۔ استخارے کے حوالے سے بھی ایک قول ہمیں موصول ہوئی تھی، عرب شریف سے قول کی تھی، آپ نے کہا کہ بہت اچھی جاب تھی کچھ سالوں پہلے، لیکن پھر معاملات کچھ ایسے آئے کہ اچھی جاب بھی چلی گئی، پریشانیاں آ گئیں، گھر کے معاملات بھی کافی خراب ہو گئے، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر دیا گیا ہے۔ عبدالرزاق آپ نے نام بتایا تھا، استخارے میں دیکھیں کوئی آپ کے ساتھ عملیات، اثرات، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، فرائض کی پابندی کیجئے، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیے، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، استغفار کی آپ کثرت کیجئے، اتنا یہ مبارک عمل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اس کی ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔
اتنا یہ مبارک عمل ہے. تو کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 70 بار استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. استغفار یہ 70 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ چونکہ آپ نے عرب شریف سے کال کی، آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اور اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے. آپ اپنا نام اور والدہ کا نام اور یہ مکمل مسئلہ لکھ کر فارم سبمٹ کروا دیجئے. مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی. اللہ کے کرم سے آپ کی یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس پر عمل کیجئے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ 2 سال سے مجھے کام نہیں مل پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، روزگار نہیں مل پا رہا. تو کوشش بھی کرتے رہیے، اچھے روزگار کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، بقدر کفایت کی دعا بھی کرتے رہیے. یا اللہ ہمیں حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 550 مرتبہ یا رزاقو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بہت مبارک صفاتی نام ہے، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. تا حصول مراد اس وظیفے کو پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، راہیں کھل جائیں گی، اور اچھی جگہ جاب کی آپ کی ترکیب بن جائے گی. لیکن یاد رکھیے گا کہ روزگار کے حصول کا سب سے بڑا جو وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے، فرائض کی پابندی ہے. فرائض کی پابندی کیجئے، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیجئے. اللہ کے کرم سے دیکھیں کیسے دروازے کھلتے ہیں، بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. ہمارا عبد گل نام ہے، ماں کا روحین نام ہے. ہمارے لیے استخارہ کرو، ہمارا کام وام نہیں، تقریباً 1 سال سے بیٹھا ہوں. کام نہیں ہے. نام کیا بتائیں؟ پختون خان کے اسلامی بھائی حبیب گل. انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو آپ کا استخارہ کر کے بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، میری نوکری ریگولر نہیں ہو رہی. برائے مہربانی ذرا کوئی دیکھ کے بتا دیں کہ کوئی مسئلہ ہے یا کیا بات ہے. ساجد علی میرا نام ہے، میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. ساجد علی نام بتایا، استخارہ کر کے انشاءاللہ عز و جل. ساجد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملات ہیں آپ کے ساتھ. مزید کال چلا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عثمان لاہور سے. والدہ صاحبہ کی طبیعت رات کے وقت خراب ہو جاتی ہے، دل میں بوجھ سا پڑ جاتا ہے. ٹیسٹ کرائے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک آ رہے ہیں، تو مہربانی کر کے کوئی روحانی علاج بتائیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، نوٹ کر لیا ہے. ایک کال اور دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو پریشانی ہوتا ہے تو میرے کو کوئی ادھار رقم نہیں دیتا. میرے کو وظیفہ بتائیں یا روحانی علاج بتائیں. پریشانیاں آتی ہیں، ادھار کوئی نہیں دیتا. کچھ روحانی علاج پہلے ہم سن لیتے ہیں. استخارے کے حوالے سے بھی کال تھی، ان کے استخارے کر کے پھر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے. اچھا، 2 کال روحانی علاج کے حوالے سے تھیں. عثمان بھائی کی مرکز الاولیاء لاہور سے کال تھی، ان کے بھی پریشانی تھی، اور اس حوالے سے بہت پیارا روحانی علاج آخری جو کال تھی، یہ بھی انشاءاللہ ہم ان اسلامی بھائی کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بالعموم یہ بتائیں گے انشاءاللہ. روحانی علاج آپ بیان فرمائیں. ہمارے حبیب گل بھائی تھے، ان کا اور ساجد بھائی کا تقریباً ایک ہی معاملہ ہے، تو انہیں ایک ہی وظیفہ عرض کیے دیتا ہوں. آپ روزانہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں گے، اور اس میں یا مذلو ہر رکعت میں 75 بار پڑھیں گے سجدے کی حالت میں، یعنی کہ کل تعداد جو ہو جائے گی 2 رکعت میں 300 بار یا مذلو یا مذلو. اگر چاہیں تو روحانی علاج نامی مکتبۃ المدینہ پہ یہ رسالہ ملتا ہے، بہت چھوٹا سا ہے، ہدیتاً خرید فرمائے، اور اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے یا مذلو. اللہ نے چاہا تو آپ کے یہ معاملات جو ہیں اور یہ پریشانی ہے
یہ حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے عثمان بھائی تھے، انہوں نے اپنی والدہ کی پریشانی تب تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو آپ اپنی والدہ کے لیے یا عظیم 7 بار پڑھ کر کسی پانی پہ دم کر کے انہیں رات کے وقت پلا دیا کریں۔ ایک وظیفہ یہ بھی ہے، اور دوسرا وظیفہ یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 بار پڑھ کر کسی بھی پیالے پر یا گلاس پر دم کر کے انہیں روزانہ ایک بار پلا دیا کریں۔ اگر رات کے وقت ان کی مطلب کہ نیند پوری نہیں ہو پاتی تو انہیں رات میں ہی پلا دیں، اور اگر ان کو اور کوئی معاملہ ہے تب انہیں صبح بھی پلا سکتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں انہیں پلا دیں، اللہ چاہے گا تو آپ کی والدہ شفا۔ اس کے علاوہ مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ عز و جل کئی مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، کئی مقامات پر مرکز الاولیاء لاہور میں، تو ان کو یہ مدنی مشورے بھی پیش کر دیتے ہیں کہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں، اپنی والدہ کے لیے تعویذات اطاریہ حاصل کریں اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں۔ بہت مبارک یہ کارڈ کا عمل ہے۔ عثمان بھائی، میں آپ کو یہاں ایک مشورہ دوں، دیکھیں اگر والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو تو میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملیں گی، دعائیں قبول ہوں گی، نیت رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہو، ضمناً یہ برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز تھیں۔ حبیب گل نام بتایا تھا آپ نے، استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ کام نہیں مل پا رہا، پریشانیاں ہیں، استخارہ کر دیا گیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بندش کے معاملات نہیں ہیں، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، تو بسا اوقات لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہمیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، نظر بد سے بچا۔ روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے کہ آپ کو اچھی جگہ کام مل جائے، روزگار مل جائے اور آپ کے کام کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ روحانی علاج یہ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ، اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، جتنا چاہیں جس وقت چاہے آپ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یہ صفاتی نام پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے وہ جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ساجد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4 سال سے نوکری نہیں مل پا رہی، مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے۔ تو آپ کا استخارہ کیا گیا، ایسا کوئی روحانی معاملہ یعنی عملیات، اثرات وغیرہ کے معاملات آپ کے ساتھ نہیں ہیں، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ بسا اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہماری منشا کے مطابق، ہماری چاہت کے مطابق اور ہماری مرضی کے مطابق ہمیں اچھی جگہ جاب ملے، تو دیکھیں ہر چیز ہماری چاہت کے مطابق ہمیں مل جائے یہ ضروری نہیں۔ ہاں، حلال روزگار کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، یہ کار ثواب بھی ہے۔ آپ کوشش کیجئے جہاں پر بقدر کفایت جاب مل جائے حاصل کرنے کی آپ کوشش کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ باقی ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، جب نوکری کے لیے جاتے ہیں تو اکثر کو دیکھیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری بات نہیں بن پاتی، رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور ہمیں وہاں سے بلاوا نہیں آتا۔ تو جب بھی آپ کسی کے پاس نوکری کے لیے جائیں نا، تو جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کر آپ چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور آپ کے نوکری کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ وہاں لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر یہ چلے جائیں۔ اچھا، دیگر مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو کہ ان کے لیے بھی جیسے نوکری نہیں مل پا رہی یا کسی اور کو نہیں مل پا رہی، جو آپ کے دوست احباب ہیں، دیگر اسلامی بھائی ہیں، ان کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر چلے جائیں، انشاءاللہ عز و جل نوکری آپ کو مل جائے گی، جاب کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ساجد علی بھائی آپ ایسا کیجئے کہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا آپ کے کام کے اندر، ان رکاوٹوں کی کاٹ کروا لیجئے۔ اتنا یہ مبارک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے نا،
کوئی بیماری ہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا روزگار نہیں مل پا رہا، جاب کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا نوکری کے لیے ہم جاتے ہیں وہاں ہماری بات نہیں بن پاتی، تو ان رکاوٹوں کی بالکل آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستوں پر فی سبیل اللہ کارڈ کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے. تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے. اچھا، ایسے شہر، ایسے ممالک جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے نہیں ہیں، تو آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن ہے، تو اس میں آپ یہ مکمل مسئلہ اپنا سبمٹ کروا دیجئے، اپنا نام، والدہ کا نام بھی لکھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کر دے گی اور آپ کو رپلائی بھی مل جائے گا. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اللہ کے کرم سے. اچھا، اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی. آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورت ہمارے سامنے آئے، ایسا کوئی معاملہ ہمارے سامنے آئے کہ ہمیں دوسروں سے ادھار مانگنا پڑے. تو اس سے بچنے کے لیے روحانی علاج پہلے تو آپ سماعت فرما لیں. یا سمیع، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے. یا سمیع 100 مرتبہ آپ پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس وظیفے کے پڑھنے کے دوران بات چیت بالکل نہ کریں. یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کیجیے کہ باری تعالی تو مجھے محتاجی سے محفوظ فرما، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. یہ وظیفہ پڑھ کر دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول ہو جائیں گی اور ہم محتاجی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، جو اصل مسئلہ تھا آپ کا، جنہوں نے کال کی تھی کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، جب میں کسی کو پیسے ادھار دیتا ہوں تو مجھے میرے پیسے وہ واپس نہیں لوٹاتا. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کے حق پر قبضہ کر لیتا ہے، حق دبا لیتا ہے، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیتا ہے، یا کسی کی ملکیت پر قبضہ کر لیتا ہے، اور جائز حقوق ہمیں نہیں مل پا رہے ہوتے. تو اس حوالے سے روحانی علاج بہت پیارا ہے، سمجھ بھی لیجئے اور نوٹ بھی کر لیجئے اپنے پاس. وہ یہ کہ 75 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز، یا مذل یا معز 75 بار پڑھ کر آپ سجدہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے جائز حقوق مل جائیں گے. کتنا آسان عمل ہے، آپ صدقے دل کے ساتھ کر کے دیکھیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھو آپ کو آپ کا جائز حق مل جائے گا، اور جن لوگوں نے آپ کے پیسے دبا لیے ہیں، پیسے آپ کو واپس نہیں کر رہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ان کے دل میں رحم آ جائے گا، ان کا دل نرم پڑ جائے گا، اور وہ خود آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ یہ تو روحانی علاج چلیں آپ کو بتا گیا، آپ کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو. اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ بھی ایسے ہیں کہ آپ وہ تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے جائز حقوق مل جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جتنی تعداد بیان کی گئی، جو طریقہ بیان کیا گیا، اس طریقے کے مطابق اتنی ہی تعداد کے مطابق ہی وظیفہ پڑھا جائے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے. اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں چلیں یہ وظیفہ ہے، چلیں 75 مرتبہ بتایا گیا، میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تو مجھے جلدی جو ہے نا یہ میرا حق مل جائے گا. بسا اوقات توجہ سے بھی نہیں پڑھا جاتا. ہاں، پھر بسا اوقات ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، انسان جو ہے نا بہت بے صبر ہے. شفا یہ ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھا تھا، بہت علاج کرا. اچھا، ایک وظیفہ 2 دن یا 3 دن کرنے کے بعد کہتے ہم نے بہت وظیفہ کروایا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ تو بھائی ہم اس کو بھی تو ہم مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں اور تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جی اگر تلفظ درست نہ ہوئے تو معنی میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، معنی فاسد ہو جاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو مقصد بھی پورا نہیں ہوگا. اگر بہت زیادہ ہوئے تو نقصان کا اندیشہ بھی ہے. بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی. کال چلا دیجیے گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی پاک پتن 25 SP سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تنگ دستی اور بیماری اور بے روزگاری بہت ہے، اور میں بہت بیمار رہتا ہوں. میرا نام راشد ہے اور پاک پتن 25 SP سے بات کر رہا ہوں. میرا جی یہی سوال ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تنگ دستیاں، آپ کی بیماریاں دور فرمائیں. راشد بھائی اللہ کی رضا پر راضی رہیں. ابھی ہم آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے گا.
मेरा नाम सादिक अली है जी, मैं पतोगी से बोल रहा हूँ। मेरी वालदा का नाम जन्नत बीबी। मेरे जोड़ों में दर्द है, ये दर्द जो है 20 साल से है, नहीं जा रही है। कारोबार है वो भी बिल्कुल ठप हो चुका है। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। सादिक अली नाम बताया, इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल चला दीजिए। मेरा नाम हाजी सुलेमान है, वालदा का नाम रहीमा बाई है। मैं कारोबार में नुकसान हो रहा है, इसके लिए वजीफा करना चाहता हूँ। कारोबार में नुकसान, अल्लाह तबारक व तआला आपको आजमाइश से, परेशानियों से, नुकसान से महफूज फरमाए। सुलेमान नाम आपने बताया, इंशाअल्लाह अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करते हैं। रूहानी इलाज के हवाले से कॉल थी, आप रूहानी इलाज बयान कर दीजिए। पाक पतन शरीफ से कॉल थी, काफ़ी परेशान हाल लग रहे थे कि घर में तंगदस्तियाँ हैं और काफ़ी अरसे से बीमार भी हैं। राशिद नाम बताया था, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज। राशिद भाई, अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर फरमाए। आप सभी मदनी इल्तिजा है कि नमाज़ों की पाबंदी भी करें और हत्तल इम्कान दावत इस्लामी के जो हफ्तावार इज्तिमा आपके शहर में जिन जिन मकामात पर होते हैं वहाँ शिरकत फरमा के वालदा के लिए उसूल शिफा के लिए दुआ भी कीजिए और अपनी परेशानी दूर होने के लिए भी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कीजिए। आपके लिए जो वजीफ़ा है, या हकामो पाँचों नमाज के बाद 80 बार पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप किसी के मोहताज भी ना रहेंगे और इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ भी दूर होंगी। इसी तरह हमारे सादिक अली भाई थे, आपने भी अपनी परेशानी के लिए जो कहा उसके लिए है या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू तहियतुल वुज़ू कि वुज़ू के बाद 2 रकत पढ़ना ये मुस्तहब भी है जी, और इसके बाद 100 मरतबा ये या लतीफ़ू पढ़ लें। अच्छा, ये 2 रकात पढ़कर फिर 100 मरतबा पढ़ना है? 100 मरतबा पढ़ना है। या लतीफ़ू 100 मरतबा पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो इनकी ये परेशानी दूर होगी। सादिक अली भाई, आपका इस्तिखारा भी कर दिया गया था, तो इस्तिखारे में देखिए आपके साथ आपने कहा कि जोड़ों में तकलीफ रहती है, घुटनों में दर्द रहता है और कारोबारी हवाले से भी आपने परेशानी का इजहार किया कि कारोबार ख़त्म हो चुका है। आपका इस्तिखारा किया तो आपके साथ बीमारी का इशारा आ रहा है, जो आपकी तबीयत ख़राब रहती है बीमारी का इशारा है, और कारोबारी हवाले से आपके कारोबार पर नज़र बद का इशारा आ रहा है। जोड़ों के दर्द का बहुत प्यारा रूहानी इलाज सादिक अली भाई आपके लिए और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, और जो बड़ी उम्र के इस्लामी भाई हैं जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में तकलीफ रहती है या आज़ा में तकलीफ रहती है, खड़ा नहीं हुआ जाता, नमाज पढ़ने में जिनके घुटनों में तकलीफ होना शुरू हो जाती है, बहुत प्यारा वजीफ़ा आप नोट कर लें अपने पास, दूसरों को भी अच्छी नीयत के साथ आप बता सकते हैं। या मुगनियू 1 मरतबा पढ़कर अपने दोनों हाथों पे दम करके घुटनों पर फेर लें, दर्द के मकाम पर फेर लें, जोड़ों पर आप फेर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसी वक्त इफ़ाक़ा हासिल होगा। ये जो आपको वजीफ़ा बताया गया ना, यह मदनी पंसूरा के बाद फ़िज़ान औराद में लिखा हुआ है। ये पढ़ें और उठते बैठते चलते फिरते या गनीयू या गनीयू या गनीयू ये पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। और इसके अलावा कारोबार में आपका जो नुकसान हो रहा है, कारोबार जो ख़त्म हो चुका है, जो आपके कारोबार की जगह है ना, अगर आपकी दुकान है, ऑफिस है या जो भी गोदाम वगैरह है, कारोबार की जगह है, तो किसी सादे कागज़ पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप अपनी दुकान पर ये लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शैतान का गुजर भी नहीं होगा और कारोबार खूब चमकेगा और खूब बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। और साथ साथ अपना और कारोबार में से सदका ये निकालते रहें। इतना मुबारक अमल है ये सदका कि रिवायतों में आता है कि सदका बीमारियां दूर करता है, सदका परेशानियां दूर करता है, माल हलाक होने से महफूज रहता है, कारोबार में बरकत हो जाती है, माल में इजाफा हो जाता है। अच्छी नीयत के साथ रज़ा इलाही अज़्ज़ा वजल के हुसूल के लिए सदका निकालिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खूब बरकत होगा। फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक रूहानी इलाज पर अमल कीजिए। इसके अलावा हमारे ताबीदात तरिया के बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ायदा हासिल होगा। तो सुलेमान भाई की कॉल थी, कारोबार में इनके बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सुलेमान भाई जो हमारे बेचारे जी इशा की नमाज के बाद या मुसब्बिबल असबाब ये 500 बार खुले आसमान तले नंगे सर, इस्लामी भाई ये करेंगे। सही है। और इस्लामी बहनें तो वो तो फिर मतलब पर्दे में लेकर खुले आसमान के तले, और मतलब ये और इस्लामी भाई हैं अगर कारोबार में इनको परेशानी आ गई है, रिस्क में तंगी आ गई है, तो 500 बार इशा की नमाज के बाद सुबह सादिक से पहले सुबह सादिक से पहले जी, बिल्कुल फरागत वाला वक्त है और आसानी के साथ
خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ مطلب کہ اس طرح پکارتا رہے. کب تک اور کب تک جب پڑھنا تک پر یہ تو کہ دوا بھی جب تک کھاتا ہے جب تک پیٹ یا کوئی بھی درد جاتا نہیں، تو اس طرح پھر وظیفہ بھی کرے، نہ شکری نہ کرے، بے صبری نہ کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے یہ وظیفہ پڑھے، رو رو کے پڑھ کے بولتے نا. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نے یقیناً نوٹ کر لیا ہوگا. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.